نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اتباع سنت میں ہے، اور اسی میں ہماری اخروی نجات کے ساتھ دنیا میں بھی حقیقی عزت و راحت ہے۔ اس بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ اپنے ایک مقالہ میں فرماتے ہیں، بحمد اللہ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جو پرامن اسلامی انقلاب برپا کیا، وہ صرف اس طرح رونما ہو سکا کہ لوگوں نے عبادات و اخلاق سے لے کر معاملات و معاشرت تک ہر شعبہ زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی پیروی کا اہتمام کیا۔ اسی طرح اس پر بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہمارے تابناک ماضی میں ہمیں جو عزت و کرامت اور ترقی و خوشحالی نصیب ہوئی، اسے دوبارہ واپس لانے کا واحد طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک بار پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کر کے اس کا حقیقی اتباع کریں۔ یہاں اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ایمان و اعتقاد کا کوئی پھل کیوں نہیں مل رہا، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسی ایمان و اعتقاد کی بدولت عزت کرامت کے بام عروج تک پہنچ گئے تھے۔ جب ہم اس موضوع کا مطالعہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دراصل اس حقیقت پر ان کا یہ ایمان محض عقلی یا نظریاتی ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا طبعی ایمان تھا جس کی جڑیں ان کے دلوں میں مستحکم تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و محبت اس ایمان کی آبیاری کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ معیشت و معاشرت، سیرت و اخلاق، عبادات و معاملات، لباس وضع تک زندگی کے ہر شعبے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے سوا کوئی اور طریقہ بھاتا ہی نہیں تھا۔ ان کے اتباع سنت کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اس معاملے میں نہ کبھی کسی کی ملامت کی پرواہ کی، نہ کسی تردید و تنقید کو خاطر میں لائے، اور نہ کبھی غیروں کے تمسخر و استہزاء کا کوئی اثر قبول کیا۔ انہوں نے کبھی غیر مسلموں کو خوش کرنے یا ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ لہذا اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ اس عزت و کرامت اور اس عروج و ترقی کے مستحق بنے جو قرون اولی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اتباع سنت کی برکت سے حاصل ہوا، تو پھر یہ ناگزیر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اسی طرح کریں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کر کے دکھائی تھی۔ اس اتباع میں نہ کسی تحریف و تعویل کا کوئی شائبہ ہو، نہ خواہشات نفس کو راضی کرنے کا اور نہ غیروں کے استہزاء کا خوف، اس لیے کہ خدا کی قسم ہمارے لیے نہ یہ سر بفلک عمارتیں سرمایہ عزت ہو سکتی ہیں، نہ یہ عالی شان محلات اور زرق برق لباس سامان افتخار بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے عزت ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک پیروی میں ہے۔ جب تک ہم اس نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو پوری طرح رنگنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں کوئی عزت، کوئی سرفرازی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔